बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्वाइफीना वल आकिफीना व रुक्अइस सुजूद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माह सियाम का 15वां दरस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। गुज़श्ता 14 दुरूस में हमने रोज़े के हवाले से जो अहकामात शैख़ मोहम्मद नूर बख्श नव्वरल्लाहु मरक़दहु अला मक़ामहु ने फ़िक़्हुल अहवद में बयान फरमाए हैं, वो हमने मौजू ब मौजू आपके गोशगुजार की। इन तफसीलात में रोज़े के हवाले से रोज़े के वाजिबात, रोज़े की क़िस्में, रोज़े के मुब्तिलात, रोज़े के मकरूहात, रोज़े में कौन कौन से वाजिबात हैं, रोज़े में कौन कौन से उमूर मुआफ़ हैं, रोज़े में कौन कौन से उमूर मकरूह हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने तफसील से बात की, बहस की। आज हम चूँकि बाबुल सौम जो है तकरीबन इख्तिताम को पहुँच चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगरचे इस बाब में इन चीज़ों का तज़किरा नहीं है, लेकिन रमज़ान मुबारक से इन चीज़ों का काफ़ी ताल्लुक़ है। उनमें से एक एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ के ऊपर भी हम बात करेंगे और जो फ़ितरा ज़कात है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ रमज़ान मुबारक से काफ़ी गहरा इनका ताल्लुक़ है। जो सरनामा या उन्वान के तौर पे मैंने जो आयत मुबारक की तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्वाइफीना वल आकिफीना व रुक्अइस सुजूद। हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम से वादा लिया कि वो मेरे घर को यानी खाना काबा को पाक रखेंगे। किन के लिए? लित्वाइफीना, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्अइस सुजूद, और बाकी रोज़मर्रा की नमाज़ें और इबादत बजा लाने वालों के लिए। तो इस आयत मुबारका में खाना काबा की जो तामीर है उसके वजूहात में से, उसके फ़लसफ़ों में से एक फ़लसफ़ा ये बयान हुआ कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये ख़ुसूसी तौर पर वादा लिया कि इस बैतुल्लाह को, अल्लाह के इस घर को पाक साफ़ रखेंगे, ताकि दूर दराज से लोग जो तवाफ़ के लिए आते हैं वो यहाँ तवाफ़ कर सकें, दूर दराज से जो लोग एतिकाफ़ करने आते हैं वो एतिकाफ़ के लिए बैठ सकें, और जो रोज़मर्रा की दीगर जो अमलियात बजा लाना चाहते हैं उनके लिए घर पाक साफ़, पाक व पाकीज़ा मिले। अब एतिकाफ़ की दो किस्में फरमाते हैं। अल एतिकाफ़ अला नौऐन वाजिबुन व मुस्तहबुन। एक एतिकाफ़ वाजिबी एतिकाफ़ है, एक मुस्तहब एतिकाफ़ है। वाजिबी एतिकाफ़ हम पहले इसका तज़किरा कर चुके हैं कि एतिकाफ़ में रोज़ा रखना वाजिब होता है। दूसरा, एतिकाफ़ ख़ुद तब वाजिब होता है जब आप नज़र का एतिकाफ़ कर लें। वैसे एतिकाफ़ करना, एतिकाफ़ बैठना एक मामूल का अमल है जो कि सुन्नत है, वाजिब नहीं है। यानी मामूल के अमलियात में से एतिकाफ़ वाजिब नहीं है, मसनून अमल है, सुन्नत है, यानी इसका बजा लाना वाजिब नहीं है। लेकिन फरमाते हैं फल वाजिब हुवल मंजूर बिही। एक किस्म एतिकाफ़ की ऐसी भी है जो वाजिब है। वो कौन सी किस्म है? अल मंजूर बिही। ये वो एतिकाफ़ है जो आपने नज़र यानी नियत की हुई है कि अगर कोई शरअन जायज़ किसी काम को पाए तकमील पहुँचने की सूरत में या पाए तकमील पहुँचने के लिए बंदा कोई नियत कर लेता है कि मेरा ये अच्छा काम अगर हो जाए तो मैं एतिकाफ़ करूँगा, या इस काम को पाए तकमील पहुँचाने के लिए मैं एतिकाफ़ करूँगा। ये दोनों सूरतें, नज़र की दोनों सूरतें हैं। इनमें से जो भी सूरत हो उसमें बंदा एतिकाफ़ की नियत कर लेता है तो ये एतिकाफ़ वाजिब होता है। अच्छा, वकल मुस्तहब भी गैरुहु, और मुस्तहब इसके अलावा, इस किस्म को छोड़कर दीगर तमाम जो सूरतें हैं वो एतिकाफ़ है, मसनूना है। सिर्फ़ एक सूरत में वाजिब है, वो है नज़र मानना।
نظر آپ اگر مان کے بیٹھے ہیں، نیت کر بیٹھے ہیں کہ یہ میرا شرعی کام اگر ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن، 3 دن، 5 دن میں اعتکاف بیٹھوں گا، یہ آپ نے نیت مانی ہوئی ہے، تو اسی صورت میں یہ اعتکاف واجب ہے، باقی تمام صورتیں مستحب ہیں۔ والاعتکاف الذی کان للانبیاء المتقدمین والاولیاء المتاخرین لہ شرائط و ارکان، اور وہ اعتکاف جو انبیاء ماسلف بجا لاتے رہے ہیں اور جو بعد میں تشریف لانے والے اولیاء اعظام بجا لاتے رہے ہیں، یہ اعتکاف کچھ شرائط اور ارکان پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں آپ نے کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنی مرضی سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف میں ایسا نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے لیے کچھ خاص شرائط اور کچھ ارکان شریعت مطہرہ نے طے کر کے رکھے ہیں۔ ان شرائط اور ارکان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا بھی لازمی ہوتا ہے تاکہ آپ اعتکاف کے جو اس سے کما حق ہو استفادہ کر سکیں۔ فمن شرائطها توبۃ، ان شرائط میں سے ایک پہلی شرط توبہ ہے۔ قال لما قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو توبہ نصوح کرو، اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع کرو کہ اس سے تم نصیحت بھی حاصل کرو، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ ایک تو توبہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کبھی لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں، تو آپ کو ایک لہر سی چلی کہ چلو میں توبہ کر لوں گا، توبہ کی، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد صورتحال پھر وہی ہو گئی کہ آپ نے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی، کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ یہ ہم اس کو کہتے ہیں رسمی اعتکاف، یعنی توبہ کرنا، رسماً توبہ کرنا، یعنی ایک حکم ہے توبہ کریں تو توبہ کر لی۔ ایک یہ توبہ ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ یہ کیا ہے؟ شاہ سید محمد نور بخش اس کی تعریف فرماتے ہیں وَهِيَ الْعِلْمُ بِأَنَّ مُخَالِفَةَ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا سِمٌّ مُهْلِكٌ لِقَلْبِهِ۔ اس توبہ نصوح کا جو پہلا حصہ ہے، 4 اس کے حصے ہیں، ان میں سے جو پہلا حصہ ہے، جو اس کی تعریف کا جو ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کو، چاہے وہ حکم امر آپ نے بجا نہ لایا ہو یا حکم نہی آپ نے بجا لایا ہو، منہیات کو آپ نے اس کو ارتکاب کیا ہو اور اوامر کو آپ نے چھوڑ دیا ہو، دونوں صورتوں میں یہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کو اپنے دل کے لیے زہر حلال سمجھے۔ یعنی پہلا جو حصہ وہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے منافی آپ جو چلتے رہے ہیں، یہ اپنے دل کے لیے آپ زہر حلال سمجھیں، یہ دل کو مردہ کرنے والا طریقہ سمجھیں، مردہ کرنے والا سبب سمجھیں۔ وَالنَّدَمُ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنَ الْمَنَاهِي وَالْمَلَاهِي جَهْلًا أَوْ خَفْلَةً۔ دوسری جو تعریف کا جو دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ احکام خداوندی کے مخالفت کو اپنے دل کے لیے زہر حلال سمجھیں، بلکہ جو کچھ اس بندے سے اللہ کے رضا کے منافی جو امور، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان پر اس کو پشیمانی ہو، ندامت ہو، چاہے وہ جو گناہ ہے اس سے دانستہ طور پر سرزد ہوا ہو یا نادانستگی میں وہ گناہ سرزد ہوا ہو۔ 2 چیزیں، والعزم علی ان لا یرتکبها ما دامت حیاتہ، اس چیز کا مصمم ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ جب تک اس کی زندگی باقی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وہ پھر کہیں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پکا ارادہ کر لے۔ 3 چیزیں،
وعلی ہذہ التوبۃ یدخل فی القبر، اور پھر اسی توبے کے اوپر قائم رہتے ہوئے، اس توبہ کے کرنے کے بعد پھر اور کوئی گناہ اس کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے بغیر وہ قبر میں داخل ہو، یعنی اس کی موت ہو واقع ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں اگر ہوں تو اس بندے کی توبہ نصوح کہلائے گی۔ یہ اعتکاف کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے، یعنی جب بھی بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہے تو وہ سب سے پہلے توبہ کرے۔ توبہ کس طرح کی توبہ ہو؟ اس طرح کی توبہ ہو اس میں یہ 4 چیزیں کم از کم موجود ہوں، پھر کہیں جا کے یہ توبہ نصوح کہلائے گی۔ ایک رسمی توبہ نہ کرے، ایک وقتی طور پر اپنے آپ کو مشکلات سے نکلنے والا کام نہ کرے، توبہ کریں تو حقیقی انداز میں کریں۔ تو باقی جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل سے اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے رمضان کی 13ویں تاریخ کا رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ 15ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر مندرجہ ذیل دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 مرادیں پوری کرے گا۔ ان میں سے 80 دنیا میں اور 20 قیامت کے دن مرادیں پوری ہوں گی، اور اس کے لیے بہشت بری میں پیغمبروں کی ہمسائیگی میں 1000 شہر تعمیر ہوں گے، اور ہر ایک شہر میں 1000 مکانات ہوں گے، ہر ایک مکان میں 1000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں طرح طرح کی لذات موجود ہوں گی۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ طاعت العابدین واملأ قلبی فیہ من خشوع الخاشعین واشرح صدری فیہ بانابت المخبتین یا امان الخائفین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار، اس ماہ مبارک میں مجھے عبادت گزاروں کی اطاعت عطا فرما۔ اس ماہ میں میرے دل کو اہل خشوع سے بھر دے، عاجزین کی توبہ سے میرے دل کو منور فرما، اے خوفزدہ لوگوں کو امن دینے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔